أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وہ سنگ گران جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم رائے وفا کے رہرو ہے منزل ہی بجا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خوں میں نہا کر دم لیں گے. ہر باب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے. اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے. اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے. جس خون شہیداں سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین، اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے. یہ امریکی دلال بلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو، ہم رائے وفا کے رہرو ہے منزل ہی بجا کر دم لیں گے. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے. سوچا ہے کبھی اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. ایمان و عمل کی قوت سے ہم ان کو ہٹا کر دم لیں گے. سوچا ہے ابھی اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. دوستوں اور بزرگوں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ فلسطین کے جو حالات ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں اور ناقابل تکثیر اور حساس ہیں، جس میں فرعونیت دجالیت نظر آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لڑنے والے اور مرنے والے وہاں پر جا رہے ہیں اور شہید بھی ہو گئے. کیا بھلیس والے، کیا ہم لوگ کل قیامت کے دن کون سا منہ لے کر جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے اور وہ بتا دیں گے وہاں پر کہ تمہارے سامنے غزہ کے لوگ شہید ہوئے تھے، تمہارے سامنے تمہاری ماؤں اور بیٹیوں کی عزت پامال ہو رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ تم نے فاطمہ کی بیٹی کا اتنا، فاطمہ کی کو ماننے والی کا کے لیے لڑے نہیں، ان کے لیے اپنی جانیں نچھاور تک کرنی ڈالی. یہ تو کرنا دور کی بات ہے، مگر آج کے بدبخت مسلمان اور بھلیسا کے تبلیغی بریلوی اہل حدیث شیعہ اہل حدیث اور دیوبندی بنتے ہیں اور جھولا اٹھا کر مسجدوں میں سوتے ہیں. وہ یار قتال کرو، قرآن کی ان 450 سے زیادہ جو آیتیں جو حکم جہاد دیتی ہے ان کے اوپر عمل کرو اور فلسطین کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرو. لڑنا تمہارے بس میں ہے ہی نہیں، تم نے حرام کھانا. حرام کھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئی، پیپسی بیچنے کے لیے دنیا میں نہیں آئی. اس پیپسی اور پھنٹا شنٹا کا بائیکاٹ کر. دوستوں اور بزرگوں، جب حوض کوثر کا جام ہوگا، سارے شہداء، سارے پیغمبر، سارے ولی، سارے بزرگ، سارے صحابہ وہاں حوض کوثر کا جام پی لیں گے، مگر ہم جیسے مسلمان وہاں پر بھی پیچھے، ہمارا نام اعمال بھی وہاں دائیں ہاتھ میں دیا جائے. کیونکہ ہم نے پروٹیسٹ تک نہیں کیا، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے. ہم نے حرام کھایا ہے، کیا ہم اسرائیل کے دھماکے کا شکار نہیں ہو سکتے؟ کل قیامت کے دن وہ ماں بولے گی، وہ بیٹی بولے گی، کیا کیا میں شہید کی ماں کہلاؤں گی، شہید کی بیوی کہلاؤں؟
لعنت ایسے مسلمان ہونے پر۔ کیا نماز پڑھنا ہی دین ہے؟ چولہا لگانا ہی دین ہے؟ تم نے سوچا نہیں کہ غزہ میں کیا ہوگا؟ کم از کم پروٹیسٹ کرو، 3 دن کرو، 4 دن کرو، پرامن پروٹیسٹ کرو۔ میں نہیں کہتا کہ دنگے فساد کرو، پرامن پروٹیسٹ کرو۔ آج کے ملا جمعہ کی تقریر رہ گئی تھی بڑی طرز لگاوے، مگر آج کے ملا بکے ہوئے ملا۔ کیا کل قیامت کے ایسے ملا بچ جائیں گے؟ ان کو تو پینٹ سٹچ کیا جائے، ان کو تو رگڑے گے کہ تم نے فلسطین کے حق میں کچھ نہیں کیا، تم نے پروٹیسٹ تک نہیں کیا۔ ایک بار پروٹیسٹ کرنے سے کچھ بنتا ہے؟ ادھر وقف قانون پاس ہو گیا، تم نے کیا اکھاڑا حکومت؟ بات کرتے صرف تقریر سے خشمت کری، تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا عملی زندگی میں۔ قرآن کی اس آیت پہ عمل کرو، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تم نے یہ آیتیں نہیں پڑھی، تم اندھے ہو، تم قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں، کیونکہ تم نے دنیا میں جان بوجھ کر اندھے بنے۔ فلسطین کی معصوم بچی اسرائیل کا ٹینک آتا تو وہ معمولی سی پتھر اٹھا کر پھینک دیتی ہے، کم از کم اس بچی سے تو کچھ سیکھو۔ افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا، 2 رکعت نماز پڑھ کر پتھر سے ٹینک تباہ ہو گئے۔ تم لوگ تو بے ایمانی پہ آئے، صرف بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنی وغیرہ وغیرہ میں لگے۔ تقریر تو میں بھی کرتا ہوں، اس تقریر کو اپنی زندگی میں خود وہ عالم اپنائے، وہ بولنے والا اپنائے، وہ دوسروں کو کیا بتائے۔ یہاں تو گانے بجائے جائیں، بلائی پروفیسر جی آنے سنے تو حرام کھایا۔ انسانیت کا بیڑا گرک کر دیا۔ بھلے سوال فلسطین کے قرضدار کر فلسطین کی بیٹی اس سے نہیں پوچھے، اے نوجوان تو ہائی سیکنڈری میں پڑھنے جاتا تھا تو ڈریم 11 کھیلتا تھا، تو عارف مندوں کی دکان پر جا کر پھینٹا پیتا تھا، تو نے ذرا بھی نہیں غور نہیں کی، تو نے پروٹیسٹ تک نہیں کی۔ اس مولانا عرفان ندوی کو بھی پوچھا جائے کل قیامت، تو وقت کا صدر اور سیکرٹری سے تو نے کچھ نہیں کی، تو ایک دن اپنی بیکری دکان بند نہیں کر سکا۔ میرے سینے میں تو آگ تو ہے مگر کر کچھ نہیں سکتا۔ کیا کل قیامت کے دن ایسے علماء کیا جواب دیں؟ اسرائیل کے فوجی فلسطینی بیٹی کو پکڑ کر بازوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بتانے میں بھی شرم آتی، ایسی حیوانیت ان کے دلوں میں بھری ہوئی۔ یہ اسرائیل کتا حرام خور جس کو اپنوں نے دیش نکال دیا تھا، یہ مسلمانوں کی کنٹری میں گھس گیا۔ تمہارے بارے میں تو مسجد اقصی بھی تمہارے لیے رو رہی ہو، وہ نبی بھی تمہارے لیے سمجھ جاتے ہیں میری امت مر رہی اور بھلے اس والے پروٹیسٹ نہیں کر رہی۔ ہمارا پروٹیسٹ اس چڑیا کے چونچ کی طرح ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے آئے اور اللہ سے کہتے اے اللہ تو ہی کرنے والا ہے، تو ہی دھرنے والا ہے، تو ہی سب کچھ کرتا ہے، مگر مجھے اتنی طاقت میں اتنی کر سکتی ہوں۔ اس چڑیا کی چونچ کا پانی اس آگ پر ڈالا، کہاں جہنم سے کہاں وہ آگ اور کہاں وہ چڑیا کا لایا ہوا پانی۔ وہ ہمارا پروٹیسٹ کی مثال اس چڑیا کی پانی کی طرح ہے۔ کم از کم دل میں احساس ہو، وہ اسرائیل کے اس پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہو، مگر
مگر یہاں کے لیز بیچ رہے ہیں، بھنٹا بیچ رہے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں ڈیو، بہت سارے نام ہیں جو اسرائیل کے پروڈکٹ ہیں، اور یہاں کے لوگ بیچ رہے ہیں، بڑے بڑے تبلیغی، بڑے بڑے دیوبندی، بڑے بڑے علماء، وہ علماء نہیں، وہ علماء، ایسے لوگوں کو زندے رہنے کا حق نہیں ہے جو مسلمانیت اور انسانیت کی بات نہ کرے، ایسے لوگوں کو چولوں پر پانی میں ڈوب مرنا چاہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا غلام محمد ہوتا ہے، جو غیروں کے نقشے پر چلتا ہے وہ غلام محمد نہیں ہوتا۔ اس کے پاس کیا ثبوت ہے وہ غلام محمد؟ جب کوئی غلامی کا ثبوت اس کے لباس میں نہیں ہے، اس کے چہرے پہ نہیں ہے، اس کے چلنے میں نہیں ہے، اس کے اٹھنے میں نہیں ہے، اس کے بیٹھنے میں نہیں ہے، اس کی عبادت میں نہیں، تو وہ کیسی غلامی محمد ہے؟ اس کا کوئی کلیئر ثبوت ہو، کل قیامت کے دن ہمارا نام اعمال ہمیں پیچھے سے دیا جائے گا، ہمارے وہ کرتوت نہیں ہے۔ جہاد کرنا دور کی بات، تم مکھی نہیں مار سکتے بھلے سے، حرام خور، بے ایمان، جھولا اٹھانا اور چل پڑے، کہاں؟ مسجدوں میں گھسو، مسجدوں میں گھسو، مسجدوں میں گھسو، وہ پرانے زمانے کی فضائل اعمال لے کر اور اس فضائل اعمال کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ان کے جو تین 6 صفات ہیں، ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور دعوت اللہ، اور ترک لائن سے پرہیز، اور جو ترک لائن ہے اس پر کبھی عمل ہوتا ہی نہیں۔ علم سیکھنا بڑی بات ہے، عمل ہو، مگر عمل نہیں ہے۔ فلسطینیوں کی مدد ضروری ہے، اگر کسی نے عمرہ کرنا ہے وہ فلسطین کے لیے مدد کرے، کسی نہ کسی طریقے سے فلسطینیوں کی مدد کرے، عمرہ کریں گے، پھر آ کر ادھر دنیا کی غیبتیں کریں، چگلیاں کریں، نریگا کھائے، نریگے کا انٹرسٹ کھائے، پیچھے سے 2 دن کام کرے، 1000 روپے مزدوری لے، یہ کہاں کا انسان؟ یہ کون سی شریعت؟ آدمی لگائے گا 4 دن، حاضری لگائیں گے 90 دن، یہ شریعت؟ یہ آج کے ملے، اس پر کسی نے بولا؟ ڈریم 11 کے بارے میں بولا؟ وہ انگریز کی بنائی گیم ہے، اس کے اوپر کسی نے بولا؟ بس ریاض صاحب کے پیچھے، عرفان صاحب کے پیچھے، فلانا کے پیچھے، اس کے پینٹ اتارو، اس کی پگڑی اتارو، یہ ایسا یہ تیسا، کیا کرو گے؟ ہستی لوگوں کو دبنچی یم غیبت کر اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے وہ آدمی، مگر یہ تو دھلیز والے 100 بار کھاتے آئے۔ قابل مزاحمت اسرائیل کا ظلم ذاتی مزاحمت کرتے اس بات کی، اور لعنت بھیجتے اسرائیل اور امریکہ کے اوپر کہ اب مجاہدین تو لڑ نہیں سکتا، نہتے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تم نامرد کی اولاد ہے، تم نامرد ہو۔ یہودی تو اپنے آپ کا بچاؤ نہیں کر سکتے، وہ اس کی کیا اوقات ہے وہ مسلمان کے ساتھ؟ یہ وہ مسلمان ہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، ان کے پاس ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اور ہمارے پاس یہ اعزاز ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول۔ ہمیں یہ اعزاز ہے، یہودیوں کو کیا ہے اعزاز؟ فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہے، لعنت سے نامردوں کو نہتوں کو نشانہ بنا رہے۔ اب جن کے ساتھ لڑنا چاہے ان کے تو تم دبا کے بھاگ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔